جس میں یہ کلام موجود ہے، اللہ اللہ گفت اللہ میں شبت، کہ اللہ اللہ کہتے رہو اللہ بن جاؤ گے۔ ان کے نزدیک اللہ بننا اتنا آسان ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کلمات ادا کرتا ہے تو وہ کلمات ادا کرنا ہی کافی ہے، اللہ اللہ کہتا رہے اور اللہ بن جائے۔ یہ حوالہ آپ کو دکھاتے ہیں بشتی دروازے کا۔ صفحہ نمبر 73 پر، اب آئیے وہی فوائد فریدیہ، صفحہ نمبر 73، جس میں یہ عبارت موجود ہے۔ صفحہ نمبر 73 کی عبارت دکھائیں۔ حضرت با یزید بستامی نے فرمایا ہے، سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں اور میری عظمت، میری کتنی عظمت والی شان ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ لا الہ الا انا فاعبدونی، کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے میرے، بس میری عبادت کرو۔ پھر فرمایا میں ہی لوح محفوظ ہوں۔ پھر فرمایا کہ سانپ کی مانند میں نے بشریت والی کھال دور پھینک دی ہے اور اس سے باہر ہو گیا۔ ذکر کیا گیا کہ حضرت با یزید بستامی نے مؤذن سے اللہ اکبر کا لفظ سنا، صفحہ نمبر 73 سے، کہ حضرت با یزید بستامی نے مؤذن سے اللہ اکبر کا لفظ سنا، فرمایا میں الوہیت میں سب سے زیادہ بزرگ ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت با یزید کے دروازے پر آیا اور کہا کہ اے با یزید گھر میں موجود ہو؟ فرمایا نہیں، اللہ کے سوا گھر میں کوئی نہیں، یعنی میں گھر میں ہوں لیکن میں اللہ ہی ہوں، لہذا اللہ کے سوا گھر میں کوئی نہیں۔ بیان کیا گیا کہ کسی نے حضرت با یزید سے کہا کہ قیامت کے دن ہر ایک آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ حضرت با یزید نے فرمایا کہ میرا جھنڈا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے زیادہ ہے۔ ایسے گستاخ جو اہل حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ گستاخ ہیں، اور اپنی ان کی حالت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہے ہیں۔ آئیے ایک اور حوالے کی طرف، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 76 ہے، جس میں یہ عبارت بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت حسین نے حضرت جنید کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت جنید نے فرمایا تو کون ہے؟ حضرت حسین نے فرمایا میں حق ہوں۔ ذکر ہے کہ ایک شخص نے، اب حق یہاں اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، ذکر ہے کہ ایک شخص نے حضرت کو کہا کہ اے حسین بن منصور تو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ حضرت حسین نے فرمایا کہ افسوس ہے تجھ پر، تو نے میری قدر کم کر دی، میں تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں، تو پیغمبری دعویٰ کہتا ہے۔ اب یہ حسین بن منصور اللہ کا دعویٰ کر رہا ہے، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ ہے ان کی توحید۔ آئیے ایک اور حوالہ، کہتے ہیں حضرت ابو الحسن خرقانی نے فرمایا کہ صبح سویرے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کشتی کی، صفحہ نمبر 78 پر، صفحہ نمبر 78 پر اسی کتاب کے۔ حضرت ابو الحسن خراسانی نے فرمایا کہ صبح سویرے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کشتی کی اور ہمیں بچھاڑ دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ کھانے والا اور سونے والا مختلف چیزیں ہیں، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا ہوں۔ ابو الحسن خراسانی نے اللہ تعالیٰ کی بھی عمر معلوم کر لی کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی عمر ہے، اس کے ساتھ کشتی بھی کی اور کہا کہ میں 2 سال چھوٹا ہوں، شاید اس لیے گر گئے ہوں گے، اگر بڑے ہوتے تو شاید اللہ کو گرا لیتے۔ آئیے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 83 پر لکھتے ہیں کہ ایک شخص خواجہ معین الدین چشتی کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے اپنا مرید بنائیں۔ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، چشتی اللہ کا رسول ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کی بجائے چشتی رسول اللہ، انہوں نے ان کو کہا مرید کو کہ یہ پڑھو، تب ان کو مرید بنایا۔ یہ ہے ان کا عقیدہ نبی کے بارے میں کہ رسول جو ہے، تو قادیانی بھی انہی کے عقیدے پر چلتے ہوئے غلام احمد کو اپنا رسول مانتے ہیں۔ جب چشتی رسول بن سکتا ہے تو غلام احمد رسول کیوں نہیں بن سکتا؟ چور دروازہ کھولنے والے ہیں یہ لوگ، اور یہی حوالہ صفحہ نمبر 92 پر بھی موجود ہے۔ اور
یہ ہے کتاب الموضوعات الکبریٰ ملا علی قاری کی، جس میں یہ کہتے ہیں اذ المعنى انه لا یاتی نبی بعدہ ینصح ملتہ ولم یکن من امتہ، کہ ایسا کوئی نبی نہیں آئے گا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کر دے۔ ہاں ویسے نبی آ سکتے ہیں، جیسے چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ آ گئے۔ آئیے اب ہم اسی کتاب کے ایک حوالے کو اور آگے بڑھاتے ہیں فوائد فریدیہ کے، کہ ایک شخص نے حضرت شاہ عالم سے پوچھا یا شیخ مسمک، قال محمد، وسئل ما قولک، قال اللہ احد، وسئل ما حولک، قال اللہ الصمد، وسئل ما صفتک، قال لم یلد ولم یولد، وسئل ما قدرک، قال ولم یکن لہ کفوا احد۔ پوچھا گیا تیرا نام کیا ہے؟ کہا محمد ہے میرا نام۔ کہا تیرا قول کیا ہے؟ کہا میرا قول اللہ احد ہے۔ سئل ما حولک، کہ تیرے ارد گرد کیا ہے؟ کہا اللہ بے نیاز ہے۔ پوچھا تیری صفت کیا ہے؟ کہا میری صفت یہ ہے کہ نہ مجھے کسی نے جنا اور نہ میں کسی سے جنا گیا۔ کہا تیری قدرت کیا ہے؟ کہا میری کوئی برابری کرنے والا بھی نہیں۔ اسی کتاب کے اسی صفحے پر 92 پر کہتے ہیں کہ الخلق عین الخالق والخالق عین الخلق ولیس الموجود صلی اللہ تعالی، کہ خلق جو ہے، مخلوق جو ہے وہ خالق کا عین ہے اور خالق مخلوق کا عین ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی موجود نہیں، جو بھی موجود ہے وہی اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے ان کا عقیدہ وحدت الوجود، کہ جس کی وجہ سے ہم ان کو کہتے ہیں کہ تم مشرک ہو، تمہارا ایمان کائنات میں تمہارا ایمان ثابت نہیں، اور کائنات میں سب سے بڑا کفر تم ہی کرنے والے۔ آئیے ہم ان کے ہی بنائے ہوئے ایک اپنے اصول سے، جو برق آسمانی کتاب ہے، برق آسمانی برفتنہ شیطانی، مولانا محمد حسن علی رضوی بریلوی مکتبہ فریدیہ صاحبال سے یہ شائع ہوئی۔ اس کے صفحہ نمبر 156 پر یہ دیوبندیوں کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اہل دیوبند کے اس جاہل مطلق نے صفحہ نمبر 102 کی سرخی میں خود لکھا ہے کہ بریلویوں کا خدا مشرک ہے۔ گویا اہل دیوبند کے نزدیک خدا بھی دو بلکہ متعدد ہو سکتے ہیں۔ بریلویوں کا خدا جدا ہے، اہل دیوبند کا جدا ہے، مرزائیوں کا جدا ہے، شیعوں کا جدا ہے۔ دو خداؤں کا تصور پیش کر کے مصنف سیف شیطانی خود مشرک ہوا، کیونکہ بریلوی تو کوئی بھی یہ خیال نہیں کرتا کہ ان کا خدا جدا ہے اور اہل دیوبند کا جدا ہے۔ انہوں نے قانون بنایا یہاں پر کہ دو خداؤں کا تصور پیش کر کے، جو دیوبندی مصنف ہے سیف رحمانی، شاید ان کی کتاب ہے، اس کو سیف شیطانی کہہ رہے ہیں، کہ اس وجہ سے وہ خود مشرک ہوا کہ انہوں نے دو خداؤں کا تصور پیش کیا۔ یعنی انہوں نے ایک قانون اور قاعدہ بنایا کہ دو خداؤں کا تصور پیش کرنا شرک ہے، اور جو ایسا تصور پیش کرے گا وہ خود مشرک ہے۔ کہتے ہیں بریلوی تو کوئی بھی یہ خیال نہیں کرتا کہ ان کا خدا جدا ہے اور اہل دیوبند کا خدا جدا۔ ان کے اپنے بنائے ہوئے قانون کے مطابق، آئیے ہم احمد رضا خان صاحب کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ احمد رضا خان ان کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق مشرک ہے یا نہیں۔ یہ ہے وہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 1، جو کراچی سے چھپا ہے، دارالعلوم امجدیہ مکتبہ رضویہ، آرام باغ روڈ، کراچی، پاکستان۔ حضرت اعلیٰ حضرت ایک ہوتے ہیں حضرت، ایک ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب، اور ان کی کتاب کے صفحہ نمبر 743 سے لے 740 سے یہودیوں کے جھوٹے خدا، نصارہ کے جھوٹے خدا، یہ انہوں نے ہیڈنگ باندھی ہے۔ پھر صفحہ نمبر 42 پر چکرالوی کے جھوٹے خدا اور قادیانی کے جھوٹے خدا، یہ اس صفحے پر ہے۔ اس کے بعد رافضیوں کے جھوٹے خدا، صفحہ نمبر 443 پر۔ اس کے بعد وہابیوں کے جھوٹے خدا، دیوبندیوں کے جھوٹے خدا،
44 اور 45 پر.